سورۃ فصلت۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو رحمان اور رحیم ہے۔ حامیم، اس کتاب کا اتارا جانا اس ہستی کی طرف سے ہے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس کی آیات خوب کھول کھول کر بیان کر دی گئی ہیں۔ قرآن عربی کی صورت میں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہوں، بشارت دینے والی اور آگاہ کر دینے والی، تو ان کی اکثریت نے اعراض کیا اور وہ سنتے ہی نہیں ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمارے دل پردوں میں ہیں اس چیز کی طرف، جس کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں، اور ہمارے کانوں میں ثقل ہے، اور ہمارے اور آپ کے درمیان تو ایک پردہ حائل ہے۔ تو آپ اپنا کام جاری رکھیں، ہم اپنا کام کر رہے ہیں۔ آپ کہہ دیجئے میں تو بس ایک انسان ہوں تمہاری طرح کا، اور میری طرف وحی کی جا رہی ہے کہ تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے، تو اسی کی طرف سیدھا رکھو اپنے رخ کو، اور اس سے استغفار کرو، اور بڑی تباہی اور ہلاکت ہوگی مشرکین کے لیے، وہ لوگ جو خود کو پاک کرنے کی کوشش نہیں کرتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں۔ بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک اعمال کیے، ان کے لیے ایسا اجر ہے جس کا سلسلہ کبھی منقطع نہیں ہوگا۔ اے نبی، آپ ان سے کہیے، کیا تم لوگ کفر کر رہے ہو اس ہستی کا جس نے زمین بنائی 2 دنوں میں، اور تم اس کے مد مقابل ٹھہرا رہے ہو؟ وہ ہے تمام جہانوں کا رب، اور اس میں اس نے بنائے پہاڑوں کے لنگر، اور اس کے اوپر اس نے برکات رکھی، اور اس میں اندازے مقرر کیے اس کی غذاؤں کے 4 دنوں میں تمام سائلین کے لیے برابر۔ پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا، اور وہ بھی ایک دھواں سا تھا، تو اس نے آسمان اور زمین سے کہا تم دونوں چلے آؤ، خوشی سے یا جبرن؟ ان دونوں نے کہا ہم حاضر ہیں، پوری آمادگی کے ساتھ۔ پھر اس نے ان کو 7 آسمانوں کی شکل دے دی 2 دنوں میں، اور اس نے وہی کر دیا ہر آسمان پر اس کا حکم، اور اس نے وہی کر دیا ہر آسمان پر اس کا کام، اور ہم نے آسمان دنیا کی چراغوں سے مزین کر دیا۔ اس کی خوب حفاظت کی، یہ اس ہستی کا بنایا ہوا اندازہ ہے جو زبردست ہے اور کل علم رکھنے والا ہے۔ تو اے نبی، اگر یہ لوگ اعراض کریں تو آپ کہہ دیجئے کہ میں نے تو تمہیں خبردار کر دیا ہے ایک ایسی خوفناک کڑک سے جیسی کہ قوم عاد اور قوم سمود کی کڑک تھی، جب ان کے پاس رسول آئے، ان کے سامنے سے بھی اور ان کے پیچھے سے بھی، اور اس دعوت کے ساتھ کہ اللہ کے سوا کسی اور کی بندگی نہ کرو۔ جواب میں اس کی ہر قوم کے لوگوں نے یہی کہا، اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتوں کو نازل کر دیتا، پس جو چیز دے کر تم بھیجے گئے ہو ہم تو اس کا انکار کرتے ہیں۔ عاد کا معاملہ یہ تھا کہ انہوں نے زمین میں بہت تکبر کیا، بالکل نہ حق، اور انہوں نے کہا کون ہے ہم سے بڑھ کر قوت پہ؟ کیا انہوں نے غور نہیں کیا کہ وہ اللہ جس نے انہیں پیدا کیا ہے وہ ان سے بہت بڑھ کر ہے قوت میں، اور وہ ہماری آیات کا انکار کرتے رہے؟ تو ہم نے ان پر چھوڑ دی بہت زور کی ہوا نحوست کے دنوں میں، تاکہ ہم انہیں مزہ چکھائیں رسوا کن عذاب کا اس دنیا کی زندگی میں، اور آخرت کا عذاب تو کہیں زیادہ رسوا کن ہوگا، اور وہاں کوئی ان کی مدد کرنے والا نہیں ہوگا۔ اور جو قوم سمود تھی ان کو ہم نے ہدایت کی راہ دکھائی، لیکن انہوں نے ہدایت کے مقابلے میں اندھے بھند کو ہی پسند کیا، تو انہیں بھی آ پکڑا ذلت کے عذاب کی ہولناک کڑک نے ان کے کرتوتوں کی پاداش میں، اور ہم نے نجات دے دی ان کو جو ایمان لائے تھے اور جنہوں نے تقوی کی روش اختیار کی تھی۔ اور جس دن اللہ کے یہ دشمن جمع کیے جائیں گے آگ کی طرف، تو ان کی درجہ بندی کر دی جائے گی، یہاں تک کہ جب یہ وہاں پہنچیں گے تو ان کے خلاف گواہی دیں گے، ان کے کان، ان کی آنکھیں اور ان کی کھالیں اس کے بارے میں جو کچھ وہ کرتے رہے تھے۔ اور وہ کہیں گے اپنی کھالوں سے کہ تم نے ہمارے خلاف کیوں گواہی دی؟ وہ کہیں گے ہمیں بھی اس اللہ نے بولنے کی صلاحیت عطا کر دی ہے جس نے ہر شے کو قوت گویائی عطا کی ہے، اور اسی نے تمہیں پیدا کیا تھا پہلی مرتبہ، اور اسی کی طرف تم لوٹا دیے جاؤ گے۔ اور تم پردہ داری نہیں کرتے تھے کہ تمہارے خلاف گواہی دیں گے تمہارے کان، تمہاری اپنی آنکھیں اور تمہاری اپنی کھالیں، بلکہ تمہیں تو یہ گمان ہو گیا تھا کہ بہت سی باتیں تو اللہ کے علم میں ہی نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، اور تمہارا یہی وہ گمان ہے جو تم اپنے رب کے بارے میں کیا کرتے تھے جس نے تمہیں غارت کیا ہے، تو آج تم ہو گئے ہو خسارہ پانے والوں میں سے۔ تو اب اگر یہ لوگ صبر کریں
پس ان کا ٹھکانہ آگ ہی ہے، اور اگر وہ معافی مانگے تو انہیں معاف نہیں کیا جائے گا۔ اور ہم نے ان کے لیے ایسے ساتھی مقرر کر دیے ہیں جنہوں نے ان کو مزین کر کے دکھائی ہے ہر وہ چیز جو ان کے سامنے تھی اور جو ان کے پیچھے تھی، یقیناً وہ خسارہ پانے والے لوگ تھے۔ اور کہا ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا کہ مت سنو اس قرآن کو اور اس کی تلاوت کے دوران شور مچایا کرو تاکہ تم غالب رہو، تو ہم لازماً مزہ چکھائیں گے ان کافروں کو بہت سخت عذاب کا، اور ہم انہیں سزا دیں گے اس کے بدترین اعمال کے حساب سے۔ یہ ہے بدلہ اللہ کے دشمنوں کا، آگ۔ ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا، ان کے لیے اس میں ہمیشگی کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ بدلہ ہوگا اس کا جو ہماری آیات کا انکار کرتے رہے تھے۔ اور جو کافر ہے وہ کہیں گے اے ہمارے پروردگار ذرا ہمیں دکھا دے جنوں اور انسانوں میں سے وہ لوگ جنہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، ہم انہیں اپنے قدموں کے نیچے کچل دیں تاکہ وہ ہو جائیں سب سے زیادہ نیچے ہونے والے۔ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے، پھر وہ اس پر ثابت قدم رہے، ان پر فرشتوں کا نزول ہوتا ہے کہ آپ لوگ ڈریے مت اور غمگین نہ ہوں اور خوشیاں منائیں اس جنت کی جس کا آپ سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ ہم ہیں آپ کے رفیق دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی، اور تمہارے لیے اس جنت میں وہ سب کچھ ہوگا جو تمہارے جی چاہیں گے، اور تمہارے لیے اس میں وہ سب کچھ ہوگا جو تم مانگو گے۔ یہ ابتدائی مہمان نوازی ہوگی اس ہستی کی طرف سے جو غفور الرحیم ہے۔ اور اس شخص سے بہتر بات اور کس کی ہوگی جو بلائے اللہ کی طرف اور نیک عمل کرے اور کہے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں۔ اور دیکھو اچھا اور برا برابر نہیں ہوتے، تم مدافعت کرو بہترین طریقے سے تو دیکھو گے کہ وہی شخص جس کے اور تمہارے درمیان دشمنی ہے گویا گرم جوش دوست بن جائے گا۔ اور یہ مقام نہیں حاصل ہو سکتا مگر انہی لوگوں کو جو بہت صبر کرتے ہوں، اور یہ نہیں دیا جاتا مگر انہی کو جو بڑے نصیبوں والے ہوں۔ اگر کبھی تمہیں شیطان کی طرف سے کوئی چوک لگنے لگے تو اللہ کی پناہ طلب کر لیا کرو، یقیناً وہی ہے سب کچھ سننے والا سب کچھ جاننے والا۔ اور اسی کی نشانیوں میں سے ہے رات اور دن، سورج اور چاند۔ تم سورج کو سجدہ مت کرو اور نہ چاند کو، بلکہ اس اللہ کو سجدہ کرو جس نے ان سب کو پیدا کیا، اگر تم واقعتاً اسی کی بندگی کرتے ہو۔ پس اے نبی اگر وہ استکبار کریں تو آپ جو کچھ آپ کے رب کے پاس ہے وہ دن رات اس کی تسبیح میں لگے ہوئے ہیں اور وہ اسے تھکتے ہی نہیں۔ اور اس کی نشانیوں میں سے یہ بھی ہے کہ تم زمین کو دیکھتے ہو کہ وہ دبی پڑی ہے، پھر جب ہم اس پر پانی برسا دیتے ہیں تو اس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اور جس سے وہ ابھر آتی ہے۔ یقیناً وہ اللہ جس نے اسے زندہ کیا وہی مردوں کو بھی زندہ کرے گا، یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ جو لوگ ہماری آیات کے بارے میں بحثیں کرتے ہیں، کجروی اختیار کرتے ہیں، وہ ہم سے چھپے ہوئے تو نہیں ہیں۔ تو کیا وہ شخص جو آگ میں جھونک دیا جائے گا وہ بہتر ہوگا، یا وہ کہ جو قیامت کے دن امن کی حالت میں آئے گا؟ تم کیے جاؤ جو کچھ بھی تم کرنا چاہتے ہو، وہ خوب دیکھ رہا ہے جو کچھ تم کر رہے ہو۔ یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اس یاد دہانی کا انکار کیا جبکہ یہ اس کے پاس آ گئی، انہیں معلوم ہونا چاہیے کہ بلا شبہ یہ ایک زبردست کتاب ہے، باطل اس پر حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ اس کے سامنے سے اور نہ ہی اس کے پیچھے سے۔ اس کا اتارا جانا ہے ایک حکیم اور حمید ہستی کی طرف سے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نہیں کہا جاتا آپ سے مگر وہی کچھ جو آپ سے پہلے رسولوں سے کہا گیا تھا، یقیناً آپ کا رب مغفرت والا بھی ہے اور دردناک سزا دینے والا بھی۔ اگر ہم نے اسے عجمی قرآن بنایا ہوتا تو یہ کہتے کہ اس کی آیات واضح کیوں نہیں کی گئیں، کیا کتاب عجمی اور مخاطب عربی؟ اے نبی آپ کہیے کہ یہ ہدایت اور شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائیں، اور جو لوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور یہ قرآن ان کے حق میں اندھا پن ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو پکارے جاتے ہیں بہت دور کی جگہ سے، اور ہم نے موسیٰ کو بھی کتاب دی تھی تو اس میں بھی اختلاف کیا گیا، اگر آپ کے رب کی طرف سے ایک بات پہلے سے طے نہ ہو چکی ہوتی تو ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، اور یقیناً وہ اس کے بارے میں خلجان آمیز شک میں مبتلا ہیں۔ جو کوئی نیک عمل کرتا ہے تو اپنے ہی لیے کرتا ہے، اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا وبال اسی پر آئے گا، اور آپ کا رب کچھ بھی ظلم کرنے والا نہیں ہے اپنے بندوں کے حق میں۔ اسی کی طرف لوٹتا ہے قیامت کا علم، اور نہیں نکلتے کوئی پھل اپنے غلافوں سے، اور نہ ہی کسی مادہ کو حمل ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ جنتی ہے مگر اسی کے علم سے۔ اور جس دن وہ ان کو پکارے گا کہ کہاں ہیں میرے وہ شریک، وہ کہیں گے ہم نے تو آپ سے عرض کر دیا ہے کہ ہم میں سے کوئی بھی اس کی گواہی دینے والا نہیں ہے۔
اور وہ سب گم ہو جائیں گے ان سے جنہیں وہ پکارا کرتے تھے اس سے پہلے، اور وہ یقین کر لیں گے کہ اب ان کے لیے کوئی جائے فرار نہیں۔ انسان بھلائی مانگنے سے نہیں تھکتا، اور اگر کہیں اسے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو بالکل مایوس و دل شکستہ ہو جاتا ہے، اور اگر ہم اسے اپنی رحمت کا مزہ چکھا دیں اس کے بعد کہ اسے کوئی تکلیف پہنچی تھی تو وہ ضرور کہے گا ہاں یہ تو میرا حق ہے، اور میں نہیں سمجھتا کہ یہ قیامت وغیرہ کوئی قائم ہونے والی شے ہے، اور اگر مجھے لوٹا ہی دیا گیا میرے رب کی طرف یقیناً میرے لیے اس کے پاس بہتری ہی ہوگی۔ تب ہم پوری طرح سے جتلا دیں گے ان کافروں کو جو کچھ بھی اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، اور انہیں ہم لازماً مزہ چکھائیں گے بہت ہی گاڑے عذاب کا۔ اور جب ہم انسان پر نعمتوں کی بارش کر دیتے ہیں تو وہ رخ پھیر لیتا ہے اور اپنا پہلو بدل لیتا ہے، اور جب اسے کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو بڑی لمبی لمبی دعائیں کرنے لگتا ہے۔ اے نبی ان سے کہیے کیا تم نے غور کیا ہے اگر یہ قرآن واقعی ہی اللہ کی طرف سے ہو پھر تم نے اس کا کفر کیا تو کون ہوگا اس سے بڑھ کر بھٹکا ہوا جو دور کی مخالفت میں پڑا ہو۔ عن قریب ہم انہیں دکھائیں گے اپنی نشانیاں آفاق میں بھی اور ان کی اپنی جانوں کے اندر بھی، یہاں تک کہ ان پر واضح ہو جائے گا کہ یہ قرآن حق ہے۔ کیا یہ بات کافی نہیں کہ آپ کا رب ہر چیز پر گواہ ہے؟ آگاہ ہو جاؤ، یہ لوگ اپنے رب کے ساتھ ملاقات کے متعلق شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، بے شک وہ ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے۔